الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الخنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات، زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد، نہایتی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا کروڑہ بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے قرآن مجید برہان رشید جیسا عظیم دستور اور قانون اور طریقہ اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہمارے لیے نمونہ حیات بنایا۔ فرمایا کہ میرے نبی کی سنت کو اختیار کرو، میرے نبی کی سیرت کو اختیار کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور اس کے متضاد جب تم قرآن مجید سے تعلق توڑ لو گے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو چھوڑ دو گے، تو پھر تمہاری زندگی ناکام ہو جائے گی، پھر تمہارا رستہ دوزخ کا رستہ بن جائے گا، کامیاب تم نہیں ہو سکو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اور قرآن مجید برہان الرشید نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایک گوشہ بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے، اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا، پس وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو صاف ستھرا کر لیا اور نیکیوں کے ذریعے اس کو فروغ دیا۔
اور اس کی نشو و نما کی۔ قد افلح من زکاہا، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اب یہ لفظ زکا استعمال ہوا تو جو ہم عرف عام میں لفظ استعمال کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنا، وہ بھی اسی سے ہے۔ اس کا مصدر ہے زکا، اور پھر اس سے زکا یزکی، پاک کرنا اور پاک ہونا کے معنی استعمال ہوتے ہیں۔ جب ہم لفظ زکوٰۃ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے مال کو پاک کر لینا اور اپنے مال کو بڑھا لینا، اپنے مال میں اضافہ کر لینا۔ اب بظاہر بتقاضائے بشریت ہم لوگ دیکھیں کہ جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو اس میں سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ 100 میں سے 2.5 روپے کم ہو جاتے ہیں۔ تو بشری تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے۔ تو جو لفظ زکا جس کا مطلب ہوتا ہے پاک کر لینا، تو اس کا اصل مادہ یہ ہوتا ہے، زکا کی اصل نشو و نما جو برکت الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی زکوٰۃ دینے سے بظاہر تو کم ہوا، لیکن حقیقتاً اس مال کے اندر اللہ وحدہ لا شریک اپنا فضل فرما دیتا ہے اور اس مال کے اندر برکت ہو جاتی ہے۔ وہ پھر مال جو زکوٰۃ دیا ہوا مال ہوتا ہے، اس کی حفاظت اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور اس زکوٰۃ مال کی برکت اللہ رب العالمین کے ذمے ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں اس مال کو جو زکوٰۃ سے پاک کیا جاتا ہے، صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات سے پاک کیا جاتا ہے، اس کو میں اللہ وحدہ لا شریک 7 گنا تک اور پھر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں، اس کے اندر برکت عطا فرما دیتا۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس نے زکوٰۃ ادا کی اس نے اپنا مال بڑھا لیا۔ اور پھر دوسری چیز، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خیرات و برکات کا نفس انسانی میں نشو و نما پانا تزکیہ نفس کہلاتا ہے، یعنی نفس کی پاکی اور طہارت کہلاتا ہے۔ اور 2 چیزیں ہم لوگ بظاہر دیکھیں گے کہ ایک ہوتا ہے تزکیہ نفس، یعنی انسان کے اندر کی پاکی، اس کو شریعت اسلامیہ میں تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ یعنی نفس کی اندرونی جو بیماریاں ہیں، اندرونی جو غلاظتیں ہیں، ان کو نکال کر دل کو صاف کر لینا۔ اور دوسری پھر چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ یعنی ظاہر کا اور باطن کا دونوں چیزوں کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر انسان کا دل بڑا ستھرا ہو، بڑا پاکیزہ ہو، اس کے اندر کوئی غلطی، کوئی کسی کے خلاف عداوت، نفرت، کوئی خراش تک نہ ہو، پر انسان کے جسم پر جو کپڑا ہے وہ اگر ناپاک ہو تو پھر بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے دونوں چیزیں یکجان ہونا، جب یہ یکجان ہو جائیں گی تو پھر بندہ مومن کہلائے گا، پھر وہ یزکا کے معنی میں آئے گا کہ اس نے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کر کے اللہ وحدہ لا شریک کا قرب حاصل کر لی۔ تو یہ چیزیں اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان کا ذکر کیا۔
اولاً قرآن مجید کے حوالے سے چند ایک ضروری چیزیں دل کی پاکیزگی اور نفس کی پاکیزگی کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من تزکا فانما یتزکا لنفسہ، اور جو کوئی پاک ہوا بس وہ اپنی ہی جان کے لیے پاک ہوا، یعنی جس نے پاکیزگی باطن کی حاصل کر لی، دل سے ہر قسم کی عداوت اور نفرت کو نکال کر اخلاص اور محبت کو بھر لیا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی وہ پاکیزگی اور طہارت وہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، اپنے نفع کے لیے وہ پاکیزگی حاصل کر رہا ہے، دوسرے کو اس سے کوئی فائدہ اور نہیں پہنچنے والا۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا، ذالک ازکی لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور صاف ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، تم حقیقت امر کو نہیں جانتے۔ یعنی اب یہاں پہ جو چیز سمجھائی جا رہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارا کام ہے اپنے دل کو پاک کر لینا ہر قسم کی غلاظت سے۔ اب دل کے اندر جو غلاظت ہوتی ہے وہ معاشی طور پہ آتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے زاویہ سے تو کسی انسان کے اندر کوئی ایسی کجی، کمزوری اور نقص نہیں ہے۔ تو اللہ پاک جس پاکیزگی اور طہارت کی بات فرما رہا ہے یہاں پہ، وہ ہے انسان کے نفس کی پاکیزگی معاشرے کے لحاظ سے۔ یعنی ہمارے دلوں کے اندر عداوت پیدا ہو جاتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، اچھے اعمال نہیں کرتے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دل کی پلیتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انسان کے وجود کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے اپنی روح کو پھونکا ہوا ہے، فیہ من روحی، اس انسان کے وجود کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح کو پھونکا، اور روح لطیف شے ہے، یعنی پاکیزہ چیز ہے۔ اور مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ خوبصورت ململ کی چادر سے زیادہ انسان کا باطن صاف تھا جب اس کے اندر اس روح کو ڈالا گیا۔ یعنی انسان جب پیدا ہوا، اس دنیا میں آیا، تو اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر غلاظت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر عداوت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر بیماری نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جو انسان بڑھتا چلا گیا، پھر اس نے اپنے اندر عداوت کو بھی جگہ دے لی، نفرت کو بھی جگہ دے لی، رب کے حکم کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا، احکام اللہ کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ چادر گندی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری چیز بھی بیان فرمایا کہ انسان کا دل نرم مل کی چادر کی طرح صاف اور ستھرا تھا۔ انسان نے ایک گناہ کیا، اس کو دھویا نہیں، اس کے دل پر ایک دھبا لگ گیا۔ جس طرح ہمارے کپڑے ہوتے ہیں، ہم لوگ پہن لیتے ہیں، تو ایک داغ لگ جائے تو اس کو اتار کے دھو دیا جاتا ہے، اور اگر نہ اتارا جائے، نہ دھویا جائے، تو 2-4 دنوں کے بعد کپڑے بالکل گندے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح بلا تشبیہ و بلا مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کا دل سفید کپڑے سے بھی زیادہ چمکدار تھا۔ بس انسان نے گناہ کیا، اس کپڑے پر ایک دھبا لگ گیا، دوسرا گناہ کیا، اس پر دوسرا دھبا لگ گیا، پھر آہستہ آہستہ اتنے گناہ کر بیٹھا کہ اس کا وہ جو دل نوری اور روحانی تھا وہ سارے کا سارا سیاہ ہو گیا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس دل کو صاف کیسے کیا جائے جس کا دل گندا ہو گیا، سیاہ ہو گیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
اس کو سفید کرنے کا اور اس کو دھونے کا جو طریقہ ہے وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں رونا اور گڑ گڑانا، استغفار کرنا، رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا، معافی مانگنا۔ اور فرمایا کہ اگر کسی انسان کے دل سے محبت اللہ میں اور رب تبارک و تعالیٰ کے خوف میں 2 آنسو نکل آئے جن کی مقدار مکھی کے سر کے برابر ہے، تو فرمایا ان کی طاقت اتنی ہوگی کہ وہ دل کو پاکیزہ اور صاف کر دے۔ تو آج ہمارے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، اتنے غلاظت زدہ ہو چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم لوگ غلطی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اب کسی کو کہا جائے اچھا کام کر تو وہ آگے سے پھر ٹرکا دیتا ہے کہ میں تو بڑا اچھا کرتا ہوں۔ اس کی نیک بات یعنی حسن اخلاق کی بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کی سمجھ کمزور ہوتی ہے، سمجھ سب کی ایک ہوتی ہے، پر کیا ہوتا ہے وہ دل اور معاشرہ اور پھر انسان کے کرتوت جن کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتا رہا ان کے ساتھ رل مل جاتا ہے، گھل مل جاتا ہے، تو پھر اس کو اچھائی اچھائی نہیں لگتی، برائی برائی نہیں لگتی، یعنی اچھائی اور برائی کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ ہر چیز کے درمیان ایک فاصلہ ہوتا ہے، زمین و آسمان کے درمیان ایک فاصلہ ہے، زمین اور پھر اس کے اوپر ایک فاصلہ ہے، تو یہ فاصلہ انسان کے درمیان بھی اللہ پاک نے رکھا، وہ فاصلہ ہے اچھائی اور برائی کا۔ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، نیک رستہ بھی رب نے فرمایا میں نے دکھا دیا اور برا رستہ بھی میں نے بتا دیا۔ اب انسان کی عقل ہی کام نہ کرے کہ اچھا کون ہے برا کون ہے۔ تو یہ چیزیں آج ہم لوگوں کے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم اپنی جانوں کی صفائی کرو اور پاکیزگی کی قسم نہ کھاؤ کہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ پاکیزہ ہے اور کون زیادہ گندہ ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں جو چیز سمجھائی جا رہی ہے، ہم لوگ کسی بھی انسان کے سامنے اپنی پاکی کا رونا روتے ہیں۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں بڑا صاف ہوں، میں بڑا پاک ہوں، میرا دل بھی بڑا صاف ہے، میرا دل بھی بڑا پاک ہے۔ تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا تم اپنی جانوں کی صفائی کرو، اپنی جانوں کی نفسوں کی پاکیزگی حاصل کرو، تو اللہ پاک یہ تمہاری پاکیزگی کتنی ہے، تم کتنے پاک ہو، وہ اللہ وحدہ لا شریک تمہارے دلوں کے اندر جو طہارت اور تقویٰ ہے اس کو رب جانتا ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے گا صفائی اور پاکیزگی بیان کرے گا، اور لوگ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی قیامت کا دن ہوگا تو اللہ وحدہ لا شریک عالم الغیب ہے، وہ ہر کسی کی کتنی پاکیزگی ہے اس کے اندر وہ رب جانتا ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ کسی کا دل پاک ہو، کسی کا دل صاف ہو تو اس کو دوزخ میں ڈالا جائے۔ فرمایا کہ نہ، کسی بھی انسان پر ولا یظلمون فتیلا، رائی کے دانے کے برابر بھی کل قیامت کے دن کسی انسان پر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگا۔ جتنا اس انسان کے اندر تقویٰ ہوگا اس تقوی کی بیس اور بنیاد پر اس بندہ مومن کو درجہ اور مرتبہ دے دیا جائے۔ اگر دل کے اندر برائی ہوگی تو پھر اس کا اجر مل جائے گا، اچھائی ہوگی تو پھر اس کا اجر مل جائے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اپنے دلوں کو پاک کرو،
اور قرآن مجید میں رب نے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اے لوگو نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاؤ، اے انسانوں لوگو نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ جڑ جاؤ، سیرت کے ساتھ جڑ جاؤ، آپ کے کردار کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو رب نے فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اوپر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، یعنی رسول کی ذات کے ساتھ جڑ جاؤ تو کیا ہوگا، وہ رسول تمہارے دلوں پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں اور تمہارے نفوس کو پاک اور ستھرا کرتے ہیں۔ تو گویا یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے دل پاک ہوتے ہیں، دلوں کے اندر طہارت آتی ہے۔ اور آج بڑی بدبختی سے ہم لوگوں کو یہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ ہم نے، چونکہ قرآن ذریعہ ہے دل کی پاکیزگی کا، قرآن ذریعہ ہے دل کی طہارت کا، قرآن ذریعہ ہے دل کو تقویٰ اور طہارت کے قریب لے جانے کا، اور ہم نے اس قرآن کو الماری میں بند کر کے سیو کر دیا کہ جب کبھی ابا جی پہ نازک وقت آئے گا، اماں جی پہ نازک وقت آئے گا، یا کوئی بیمار پڑ جائے گا، اس کی روح نہیں نکل رہی ہوگی، پھر ہم لوگ بلائیں گے مسجد سے حافظ صاحب کو، بچوں کو، وہ پھر قرآن مجید کی سورہ یاسین پڑھیں گے، ابا جی کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ یا پھر کبھی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، تو پھر ہم محلے کے کچھ لوگوں کو یا عورتوں کو جمع کریں گے، گھر میں سورۃ یاسین پڑھا لیں گے۔ ابا جی فوت ہو گئے، ان کی مغفرت کے لیے ایک دن ہم لوگ قرآن شریف پڑھا کر دعائے مغفرت کروا دیں گے۔ سمجھ آئی؟ قرآن صرف اس لیے ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دلوں سے قرآن کو دور کر دیا، اسی وجہ سے آج ہمارے دلوں کے اندر عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، پیچھے جو لوگ تھے بزرگ اولیاء جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوا کرتا تھا، ان کی آپس میں محبت ہوا کرتی تھی، وہ نیک، متقی اور صالح ہوا کرتے تھے۔ ہر دور میں ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں، وہ اپنے بزرگوں کو دیکھیں، پیچھے چلتے چلے جائیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہوا کرتی تھی۔ انسانی ہمدردی، انسانی اخلاص اور محبت ہر انسان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایک دوسرے کے ساتھ جذبہ ایمان تھا، جذبہ محبت تھا، ایک دوسرے کی داد رسی کرنا ہر بندے کی زندگی کا شعار ہوا کرتا تھا۔ آج نہیں ہے، اس کی وجہ قرآن سے اور صحب قرآن سے، دین سے، ایمان اور اسلام سے ہم لوگوں نے تعلق کو توڑ لیا، تو ہمارے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو۔ تو کیا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، ہماری آیتیں پڑھتے ہیں اور تمہارے نفوس کو پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب الہی کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت اور دانائی سکھاتے ہیں۔ یعنی اب یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن حکمت اور دانائی سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن اللہ وحدہ لا شریک کی ربوبیت کا ایک عظیم شاہکار ہے جو قرب اللہ کا ذریعہ اور واسطہ ہے۔ کوئی بندہ اگر حکمت حاصل کرنا چاہتا ہے، دانائی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ قرآن ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر تکلیف کا ازالہ ہے، ہر مصیبت سے نکلنے کا رستہ قرآن بتاتا ہے، لیکن ہم لوگ دنیاوی معمولات میں رستے تلاش کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے پھر فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بس وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو صاف ستھرا کیا اور نیکیوں کے ذریعے فروغ دیا، یعنی اس کی صحیح نشو نما کی، اور وہ ناکام ہو گیا۔ وقد خاب من دسا، اور وہ بندہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا جس نے گناہ و معصیت کے ساتھ اسے دبا دی، یعنی اپنے نفس کو گناہ کے بوجھ تلے دب دیا،
اپنے نفس کو، اپنے تزکیہ نفس کو اس نے اس کی فکر نہ کی، اس کو پاکیزہ نہ کیا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ کامیاب کون ہوا؟ جس نے اس کو اپنے نفس کو قد افلح من تزکا وقد خاب من دسا، اس نے اپنے نفس کو پاک کر۔ تو پاک کرنا کوئی بھی چیز ہے، معاشرے کے لحاظ سے ہم لوگ لے لینا، کوئی بھی چیز ہو تو اس کی طہارت اور صفائی ہوتی ہے، اس کی صفائی نہ ہو تو پھر اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پہ ہم لوگ دیہاتی لوگ ہیں، دیہی علاقہ ہے، زمینداری ہم لوگ کرتے ہیں، تو جب ہم لوگ کسی چیز کا بیج ڈالتے ہیں تو اس کے اندر اس زمین پر پھر اور کئی قسم کی جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں کہ نہیں نکلتی؟ تو اگر کوئی بندہ لاپرواہی کرتے ہوئے ان کو نہ ختم کرے، ان کو روکے نہیں، ان کو اکھاڑے نہیں اس اپنی کیاری میں سے یا اپنی زمین میں سے، تو اس کے وہ سپرے اور کھاد جس کا مقصد حقیقتاً اس فصل کو تقویت دینا تھی، وہ فصل اس مقام تک نہیں پہنچ پاتی جس مقام تک اس کو صفائی ستھرائی کر کے، یا گندی زمین اس کے اندر بیج ڈال دیا جائے تو ہم لوگ کہتے ہیں یار تو صحیح نہیں کیتا، ان چنگے رنگ وانا آئی واہ کے صاف کر کے ستھری کر کے تو اس کے اندر بیج ڈالنا تھا۔ بلا تشریح و بلا مثال، انسان کا دل، اس کے اندر ہزار ہا قسم کی برائیاں ہیں، ہزار ہا قسم کی اس کے اندر جڑی بوٹیاں پیدا ہو گئیں جو نقصان دیتی ہیں انسان کی اس فصل کو جو اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق کا رشتہ جوڑنے والی ہے، اس چیز کو نقصان دینے والی۔ پھر وہ بیماری آ گئی، جھوٹ کی بیماری آ گئی، غیبت کی بیماری آ گئی، بدعمالی کی بیماری آ گئی، بد اخلاقی کی بیماری آ گئی، وہ ساری بیماریاں اس انسان کے دل کی زمین پر پیدا ہو گئی، اور ہم لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اس کو پاک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب ہم اس کو پاک نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمارا دل اللہ کی محبت کا گہوارہ نہیں بنتا، ہمارے دل کے اندر وہ جگہ نہیں بن پاتی اللہ کی محبت کی جو بننی چاہیے۔ کیوں کہ میرے دل کے اندر نفرت بھی پھوٹ پڑی ہے، میرے دل کے اندر عداوت بھی پھوٹ پڑی ہے، میرے دل کے اندر معاشرے کی دشمنی بھی پھوٹ پڑی ہے، میرے دل کے اندر اور ہزار ہا قسم کی برائیاں اور بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں جو محبت کی فصل کو پروان نہیں چڑھنے دیتی۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دل کو پاکیزہ کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں آؤ اور گڑ گڑاؤ اور اپنے نفس کو پاک کرو تاکہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور جب محبت اللہ پیدا ہو جائے گی پھر عداوتیں نفرتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ چیزیں آج ہم لوگوں کو انتہائی ضروری ہیں کہ ہم لوگ اپنے دلوں کی پاکی اور صفائی اس کا اہتمام کریں۔ اور پھر دوسری چیز، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ اور پہلے میں یہ چیز عرض کر چکا ہوں کہ ظاہر اور باطن جب دونوں صاف اور پاک ہوں گے تب انسان کامیاب ہوگا، ظاہر اور باطن۔ اب مثال کے طور پہ انسان نے اپنے دل کو بڑا صاف کر لیا، عداوت بھی نکال دی، نفرت بھی نکال دی، غیبت بھی نکال دی، معاشرے کے لیے حسن اخلاق کو پیدا کر لیا، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، سارے اچھے اعمال کی کوشش کرتا ہے، پر اس کے جسم کے اوپر جو کپڑا ہے، جسم کے اوپر جو کپڑا ہے وہ پاک نہیں، تو کیا اس کا صرف پاک کیا ہوا دل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے؟ دل تو اس کا صاف ہے، دل کے اندر تو پاکیزگی اس نے داخل کر لی، پر نماز کی کاملیت کے لیے وضو بھی ضروری ہے، اور اگر وضو نہ ہو بندہ کہے کہ میں ایسے ہی نماز پڑھ لوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اس طرح جسم
اور اندر یعنی دل اور وجود انسانی، ان دونوں کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اور اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، یعنی ظاہر کو صاف کرو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اب ہم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ میرا جسم گندا ہو، میرے جسم پر غلاظت لگی ہوئی ہو تو میں باہر جا کے معاشرے کے اندر بیٹھوں، ایسا کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا۔ تو جب نہیں چاہے گا ہر انسان، تو پھر ہر انسان کو یہ پتہ چل گیا کہ پاکیزگی اور طہارت یہ آج ہم لوگوں کے لیے ہر طرح سے ضروری۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، آج بھی ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا جاتا ہے، لیکن نہ خلق انسانیت کا خیال ہے، نہ معاشرے کی بنیادی اصولوں کا خیال ہے، نہ بنیادی حقوق کا خیال ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسٹیٹ آف مدینہ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے جس چیز کا حکم ارشاد فرمایا اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کر، دل اور جسم دونوں کو پاک کر لو۔ پھر جہاں جس معاشرے میں رہتے ہو اس معاشرے کی طہارت کر لو، اس معاشرے کو پاک کر لو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اپنے معاشرے کو صاف کرنے کی کوشش کرو گے تو رب وحدہ لا شریک تمہارے دلوں کو طہارت عطا فرما دے۔ ظاہر کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے تو باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں آج ہم لوگوں نے چھوڑ دیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق کے ذریعے، اب میں ابتدائی طور پر یہ بات کروں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا اعلان کیا، آغاز کیا، اس وقت ہزارہا لوگ تھے جو آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ جو بڑے بڑے جابر اور ظالم کافر تھے وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل۔ تو آج ہمارے کردار کی وجہ سے، ہماری گفتار کی وجہ سے معاشرے کے اندر خرابیاں اور بگاڑ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ معاشرہ صحیح سمت کے اندر چل نہیں پا رہا، ہر بندہ دوسرے انسان کا گلا اور شکوہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں پڑھنے والے؟ ہم لوگ رب وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو ماننے والے نہیں ہیں؟ جب ہم رب کو ماننے والے ہیں، رب کے رسول کو ماننے والے ہیں، کتاب کلام اللہ کو ماننے والے ہیں، حضور کی سیرت اور سنت کو ماننے والے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یار ہمارا معاشرہ بگاڑ کا شکار کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے اندر اخلاق کا وہ عملی مظاہرہ کیا کہ رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، ان کی یعنی مسلمان کی حالت ظاہر یہ تھی کہ آپس میں بڑے نرم مزاج تھے۔ اور نرم مزاجی کیوں تھی؟ کہ انہوں نے دل کے اندر سے عداوتیں اور نفرتیں نکال پھینکی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے دلوں کو طہارت کا مرجع بنا دیا ہوا تھا۔ آج ہم لوگ ظاہری طہارت کی تو بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن باطنی طہارت، باطنی پاکیزگی اور باطنی صفائی ہم لوگ نہیں کر پاتے۔ تو میرے دوستو، انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب ہوتا ہے سب مخلوق سے اعلیٰ، ساری مخلوق سے افضل، ساری مخلوق سے خوبصورت، احسن تقویم کا پیکر بنایا۔ اور جو بھی معاشرے کے اندر انسان کے علاوہ جو جانور ہیں وہ بھی اپنے تئیں اپنی ہر چیز کا تحفظ کرتے ہیں۔ ہر جانور اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے۔ وہ پنجابی کی مثال ہے، جانور بیٹھنے لگتا ہے تو پوچھلی مار کے بیٹھتا ہے، یہ ہے نا، ہر بندہ جانتا ہے۔ اب میں نے نام نہیں لیا کسی کو برا نہ لگ جائے،
تو اس لیے یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر جو غلاظتیں اور گندگیاں ہم لوگوں نے اپنے من کے اندر پھیلا دی ہوئی ہیں، ان گندگیوں کو ہم نے اپنے محبت کے انداز سے ان کو صاف کرنا ہے۔ جب ہم کوشش کریں گے تزکیہ نفس کرنے کی تو انشاءاللہ العزیز اللہ وحدہ لا شریک کے فضل سے ہم لوگ اپنے دلوں کو پاکی اور صفائی ہم لوگوں کو اللہ کی طرف سے نصیب ہو جائے گی۔ اور پہلے میں نے یہ چیز عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے دلوں کی پاکیزگی اور طہارت دینے والا بنا کے بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ آج ہم لوگوں نے ان ساری چیزوں کو ترک کر دیا۔ اللہ کے حضور ہم لوگوں کو یہ التجا کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اپنے اعمال کی درستگی اور اعمال کی پختگی کو اپنی زندگی کا حصہ اور وتیرہ بنائیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ وحدہ لا شریک آج بھی مہربانیاں فرمانے والا، آج بھی رب تبارک و تعالیٰ کا فضل امت مسلمہ کے شامل حال ہے۔ آج بھی رب ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے تیار ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارا دل صاف نہیں ہوتا، دعا ہم لوگ مانگ لیتے، ہمارا ظاہر صاف نہیں ہوتا، دعائیں ہم لوگ مانگ لیتے۔ تو معاشرہ اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ کڑی کے ساتھ جڑ کر کڑی بنے، گھر کے ساتھ گھر جڑے اور انسان کے ساتھ انسان جڑے تو اس کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ ایک انسان کہیں کسی مقام پہ جا کے ڈیرا لگا لے، کٹیا بنا لے، اس کو معاشرہ نہیں کہا جائے گا۔ معاشرہ جس کا نام ہے وہ ہے جہاں انسان بستے ہوں، انسان جہاں پہ رہتے ہوں اور ہر انسان دوسرے انسان کا خیر خواہ ہو، ہر انسان ایک دوسرے کی خیر خواہی کا ہو، ذمہ دار ہو۔ تو جب انسان کی خیر خواہی کا نہیں سوچے گا، اپنے نفس پہ ہاتھ مارے گا، دوسرے کی اصلاح کی کوشش نہیں کرے گا، تو پھر کیا ہوگا، پھر معاشرے کے اندر بگاڑ پائے گا۔ تو دوستو بزرگوں، دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح معنوں میں اخلاقی طور پر اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دلوں کی پاکیزگی اور طہارت، تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ العزیز اسی تزکیہ نفس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ سوموار سے، یہ جو سوموار آ رہا ہے نا، ہر روز عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ ابتدائی طور پر ہوگا فہم نماز کورس، یعنی نماز کے جتنے بھی ظاہری اور باطنی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ کی ہماری کلاس ہوا کرے گی، نوجوان بالخصوص اور سارے بزرگ نوجوان سب بالعموم، جس کا جی چاہے اس کے اندر شرکت کرے تاکہ ہم لوگوں کو دین کی سمجھ آ جائے۔ پاکیزگی، اب ہمارے ایسے دوست بھی ہیں جن کو وضو کا مکمل طریقہ نہیں آتا، ایسے دوست بھی ہم لوگوں کو ملیں گے جن کو غسل کا طریقہ نہیں، 5 بچوں کے باپ ہیں لیکن غسل کا طریقہ نہیں آتا، نماز پڑھنا، نماز کیا ہے اس چیز کا پتہ نہیں۔ تو اس لیے تمام دوست احباب اس میں ضرور بر ضرور، اب یہ نہیں کہ یہ صرف یہ مولوی کی بات ہے بس بات ہو گئی، تو ایسے نہیں، ہر بندہ کوشش کر کے دین سیکھنے کی کوشش کرے، طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی کوشش کرے تو رب وحدہ لا شریک ہمیں دین دے دے گا۔ میں ہمیشہ یہ بات بڑی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ نماز نہیں پڑھتے، ہم لوگ پاکی حاصل نہیں کرتے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہم مسلمانوں پر فرض ہے جو ضروریات زندگی ہے، یعنی ضروری علم، یعنی مثال کے طور پہ وضو کرنا ہے، وضو کا علم ضروری ہے، غسل کرنا ہے، غسل کا علم ضروری ہے، رزق کمانا ہے، نوکری کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، ان ساری چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھوڑے پہ سوار ہو کے بازار کی طرف چلے گئے، تو آپ نے بازار میں ایک دکاندار سے پوچھا، ہاں بھئی کھڑا ہو جا، تجارت کے اصول بتا۔ اس نے کہا تجارت کے اصول کیا ہوتی ہیں؟ سامان لے آتا ہوں، لا کے بیچ دیتا ہوں۔ دوسرے کے پاس گئے، ہاں بھئی تو تجارت کے اصول بتا۔ اس نے کہا سامان لے آتا ہوں، لا کے بیچ دیتا ہوں آگے، پرافٹ لے کے۔ تو آپ نے فرمایا کتنی پرافٹ، کتنے پیسوں کی عوض لینی جائز ہے؟
انہوں نے کہا ہمیں تو اس چیز کا پتہ نہیں ہے. آپ نے ان کی دکانوں کو سیل کر دیا. فرمایا پہلے آؤ دین سیکھو، تجارت کے اصول سیکھو، اس کے بعد پھر تجارت کرنا. اب اللہ ماشاء اللہ میں یہ بات کروں کہ ہم لوگ جو تجارت کرتے ہیں، ہم میں سے کسی بھی انسان کو تجارت کے اصولوں کا پتہ ہوگا؟ اللہ ماشاء اللہ کم لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہوگا کتنی پرافٹ لینی ہے، کیسے اس کو ہم لوگوں نے چلانا ہے. کاروبار کر رہا ہے، کھیتی باڑی ہے، ہر چیز کا اصول اسلام نے اور شریعت نے دے دیا. نماز پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ کار کیا ہے. بہرحال یہ چیزیں انشاءاللہ العزیز ہر روز آپ لوگ ٹائم دیں تو میں بھی آپ کو ٹائم دوں تو انشاءاللہ معاشرے کے نوجوان، یہ جو ابھرتا ہوا نوجوان ہے، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ سکولوں کے لیے، یونیورسٹیوں کے لیے جہاں پہ ہم لوگوں نے ہزار فیس دی ہوتی ہے، 4 ہزار داخلے دیے ہوتی ہیں، وہاں ہمارے لیے مجبوری ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھیجنا ہی بھیجنا ہے. تو جہاں دین کا کام فی سبیل اللہ ہوتا ہے وہاں ہم لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں ڈر، خیر میرے مولوی بھی ویلا تیسی میں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یا دین کے لیے تگ و دو جستجو پیدا کریں کہ کل ہم نے مر جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کے. رب نے پوچھ لیا ہمیں بتا نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، تو قیامت کے دن یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا میں نماز فرض ہے یا نہیں ہے، روزہ فرض ہے یا نہیں ہے، غسل کا طریقہ مجھے نہیں آتا تھا. تو رب تو فرما دے گا میں نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، صدیقین بھیجے، شہداء، علماء، فقہاء، محققین، محدثین، یہ سارا سلسلہ میں نے بنایا ہوا تھا. تم ان کے پاس جاتے اور جا کر پوچھتے. فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. جس چیز کا فرمایا نہیں پتہ وہ صاحب علم سے پوچھ لیا کرو. جس نے شرم محسوس کی، آر محسوس کی، قیامت کے دن رب کو کوئی شرم نہیں ہوگی کہ تمہیں دوزخ میں ڈالے یا نہ ڈالے. سمجھ آئی میری بات؟ تو یہ چیزیں یار ضروری ہیں. بنیادی علم ہم پہ فرض ہے، تو یہ فرض علم سیکھنا ہر بندے پہ ضروری ہے. قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا. تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.